السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خواب میں سانپ دیکھنا کیسے ہے۔ لوگ تمام دنیا میں لوگ سوتے ہیں، مختلف قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ خوابوں میں، جتنا ہمیں پتہ چلا ہے، اکثر لوگ خوابوں میں یا تو کتے وغیرہ کو دیکھتے ہیں یا سانپ وغیرہ، ان چیزوں کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ خواب میں سانپ دیکھنا یہ دشمن ہے، بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے۔ تو اگر کوئی خواب میں سانپ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کسی عالم کو اپنا خواب بیان کرے۔ عالم کے علاوہ عام آدمی کو خواب بیان کرنا، علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ عام آدمی کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے خواب کو سمجھے گا نہیں تو وہ آپ کو اس کی غلط تعبیر دے گا۔ ایک واقعہ ایسے ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خوابوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ میں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے اپنے منہ مبارک سے جو ہے نا لعاب نکال کر میرے منہ میں ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ اس میں مشہور تھے کہ وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی دیتے تھے، اور نبی بھی دیتے تھے، لیکن بعض ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک نبی میں وہ خاص ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر میں بہت ماہر تھے۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں انہوں نے اپنا لعاب ڈال دیا، تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مہارت دے دی کہ وہ خوابوں کی تعبیر میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے، تعبیر الرؤیا، بہت اچھی زبردست کتاب ہے، اپنے لیے خرید لیں۔ اس میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم گھر خالی کرو، تمہارے گھر کی چھت گرنے والی ہے۔ وہ شخص گھر آیا اور گھر کو خالی کیا، اور خالی کرتے ہی اس گھر کی چھت گر گئی نیچے۔ اس کے بعد کچھ وقت بعد شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ مدت بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ تم اپنی چارپائی کے نیچے جو زمین ہے اس کو کھودو، اس کے نیچے خزانہ پڑا ہوا ہے۔ وہ شخص گھر آیا، چارپائی کو ہٹایا، اس جگہ کو کھودی تو اس کے نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ شاگردوں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ استاد جی، ہم حیران ہیں اس بات پہ کہ کچھ وقت پہلے ایک شخص آیا جنہوں نے آپ سے پوچھا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، آپ نے ان کو کہا کہ آپ کا گھر گر جائے گا، چھت گر جائے گی۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بھی وہی خواب بیان کیا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، آپ نے ان کو کہا کہ چارپائی کے نیچے خزانہ دفن ہے زمین میں۔ تو اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر دینے والے کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ پہلا شخص جو آیا تھا اس نے آگ اپنی چارپائی کے نیچے دیکھی تھی، وہ گرمی کا موسم تھا۔ تو گرمی کے موسم میں آگ ایک قابل نفرت چیز ہوتی ہے، انسان آگ سے نفرت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے وہ قابل نفرت چیز تھی۔ یہ دوسرے شخص نے جو خواب دیکھا تو یہ سردی کے موسم میں دیکھا، اور سردی کے موسم میں آگ قابل نفرت چیز نہیں ہوتی۔ آگ کو لوگ پسند کرتے ہیں، آگ جلا کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس سے تپش حاصل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے موسم کے فرق کی وجہ سے خواب کی تعبیر بھی بدل گئی۔ اسی طرح ایک دوسرا چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جناب میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ انڈا میرے سامنے ابلا ہوا پڑا ہے، اور انڈے کا جو ہے نا میں اس انڈے کی سفیدی کھا لیتا ہوں اور زردیائی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ ہاں بیٹھ جاؤ، آپ کو میں خواب کی تعبیر دیتا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، حکومت کے جو اس وقت کی جو پولیس تھی، جو حکومت کے کارندے تھے، ان کے پاس بھیجا کہ آپ جلدی سے آ جائیں، میں نے ایک مجرم کو پکڑا ہوا ہے۔ اس وقت کی جو پولیس تھی وہ آ گئی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ یہ کفن چور ہے۔ وہ پولیس والے حیران رہ گئے کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ یہ ابلا ہوا انڈا کھا رہا ہے، لیکن انڈے میں سے زردیائی کو کھا لیا اور زردیائی کو چھوڑ دیا اور سفیدی کو کھا لیا، تو سفیدی جو ہے یہ کفن ہے اور زردیائی جو ہے یہ مردہ ہے، تو یہ کفن چوری کر لیتا ہے اور مردے کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کفن چور ہے، اس کو پکڑ لیجئے۔ انہوں نے پکڑ لیا، پھر بعد میں جب وہ تحقیق چلی، اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ سچ کے کفن چور نکلا۔ تو دیکھیے کسی عالم کو اگر آپ خواب بیان کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوا، صحیح۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ خواب میں سانپ دیکھنا یا کتا دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہے۔ اب اس کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ جو شخص خواب میں سانپ دیکھے، اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر سانپ نے اس شخص کو ڈس لیا تو اس کو دشمن کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خواب سے اٹھتے ہی استغفار پڑھے، توبہ کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے نام پہ صدقہ دے دے۔ صدقے سے اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور برے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسرا طریقہ، اگر سانپ نے نہیں ڈسا اس کو اور یہ سانپ سے بچ گیا یا سانپ کو اس نے مار دیا ہے، تو اللہ رب العزت دشمن پہ اس کو طاقت دے گا، یہ دشمن کو زیر کرے گا، دشمن کو ختم کرے گا۔ اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ احتیاطاً توبہ استغفار کرے اور اپنی طرف سے کوئی صدقہ دے دے۔ جزاک اللہ جی۔